ابھی نصیب میں میرے اور دکھ تھے، ابھی جدائی کے لمحے اور باقی تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے۔ کہتے ہیں میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا، توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر معطر سی، فضائیں بھی کرم کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی، ہلکی پھلکی باتیں سمجھنے لگا، جواب دینے لگا، فارسی نسل تھا۔ کہتے ہیں میں کھجوریں توڑ رہا تھا، میرے مالک کا بھائی دوڑا دوڑا آیا، توجہ ہے آپ کی، آیا آگے کہنے لگا بھائی پتہ ہے تجھے کیا ہوا ہے؟ پتہ؟ کہتا میں نے کوئی توجہ نہیں دی، یہ روز ایسی باتیں، پتہ ہے تازہ خبر کیا ہے؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جس نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گیا ہے، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا تھا نا نبوت کا وہ مدینے آ گئے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں جو کھجوریں میں توڑ رہا تھا وہ میرے ہاتھ سے گر گئی، یوں لگا کہ جیسے کسی نے آ کے کسی نے آ کے کہا ہو کہ چل تجھے حضور نے بلایا ہے۔ فرماتے میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ کہنے لگا کدھر ہے وہ؟ کہنے لگا وہ وادی قبا ہے نا، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، آج بھی جا کے کوئی دیکھے قبا کا ماحول، طلع البدر علینا کی صدا آتی ہے، طلع البدر علینا کی صدا، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کبابٹ، کہتے ہیں میں جھٹ سے چھلانگ لگا کے اترا، پہلے میں آیا کرتا تھا پکڑ پکڑ کے، چھلانگ لگائی زمین پہ، اور میں نے اپنے مالک سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے ہیں اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر۔ کہتے ہیں پہلے وہ مارتا تھا تو دکھ ہوتا تھا، آج پتہ ہی نہیں چلا، آج پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے جہاز میں ایک بابا جی بیٹھے تھے، جہاز میں بزرگ بیٹھے تھے، ان سے کسی نے کہا تھک تو نہیں گئے؟ کہنے لگے میری 11ویں حاضری ہے، تھک بڑا گیا ہوں پر جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، کوئی تھکاوٹ نہیں رہتی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اس نے مارا، کوئی پتہ نہیں چلا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ذرا دن جلدی نہیں ڈال جاتا، شام جلدی ہو۔ کہتے شام ہوئی، چھٹی ملی، کھجوریں
پلو میں باندھ لی اور قبا کی جانب خرامہ 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 جھکی ہوئی نظریں، کانپتے ہوئے میرے لب، اور میں جب پہنچا کہتے ہیں کھجور کے درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں، بائیں جانب چراغ جل رہا ہے اور دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ فرماتے میں پہنچا، پہلی نظر حضور کے چہرے پہ، جھکی ہوئی نظریں، نور سے زیادہ روشنی یہاں سے چھین رہی ہے۔ فرماتے لگتا ہے چاند بھی شرما شرما کے پیچھے ہٹ رہا ہے، سادہ سا لباس، خوشبوؤں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا۔ فرماتے ہیں یوں نظر پڑی تو یوں لگا جیسے یہ تو مجھے صدیوں سے جانتے ہیں، صدیوں سے کن فیکون اجے کل دی گل لے اساں پہلوں پریت رلائی۔ فرمایا لگا یہ پہلے سے جانتے۔ فرماتے حضور نے مسکرا کے فرمایا آئیے آئیے، اتنے جملے۔ فرماتے میں بیٹھ گیا، کھجوریں نکال کے دیں اور میں نے کہا حضور صدقے کی ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ نشانیاں بتائی تھی نا، دو نشانیاں یہ تھی کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، دوسری نشانی تحفہ لے لیں گے، تیسری نشانی کے کمر کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، کھجوریں پیش کی، کہا حضور صدقے کی ہیں۔ حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھول کے مسکرائے۔ فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو۔ فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے، باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں۔ سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا، کہا ابو بکر لوگوں میں، تمہیں پتا بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا۔ کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی، دودھ کا پیالہ آیا، ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا، باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا۔ فرماتے ہیں موجیں لگ گئی، میری موجیں لگ گئی، ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں، اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں۔ کہتے ہیں پھر شام ہوئی، پھر پلو میں کھجوریں باندھی، پھر خرامہ خرامہ چل پڑا۔ فرماتے ہیں سارے مل مل کے جا چکے ہیں، پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں، سارے جا چکے، شام ہو گئی۔ میں پہنچا، بیٹھا سامنے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا، فرمایا آئیے۔ میں نے کھجوریں کھولی، نکالی، میں نے کہا حضور تحفہ ہے۔ فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے، گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے۔ کھول کے مسکرائے، کھجور نکالی، کھائی، دوسری بھی کھائی، تیسری بھی کھائی۔ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی، میرا لایا تحفہ حضور نے استعمال فرمایا۔ فرماتے ہیں میرا جی نہ کرے آنے کو، دل نہ کرے، لیکن مجبوری تھی، غلام تھا، لوٹ آیا واپس۔ اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں آج مسجد نبوی ہے، جنت البقیع جہاں قبرستان ہے، وہاں حضور بیٹھے۔ فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مہر نبوت کیسے دیکھوں گا، 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی، تیسری کیا ہے؟ سارے بولے۔ فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان، کیسے جرت کروں گا کہ حضور دکھائیں، کیسے کہوں گا کہ سونیا مور دیکھنی ہے۔ کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں، یا اللہ ہوا چلا دے، دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا، اور حضور کی قمیض مبارک کٹ جائے میں مور دیکھ لوں۔ کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے، کبھی خیال آیا کہ حضور خارش کرنے کے لیے ذرا دستے مبارک پیچھے کریں، کوئی تو بات بنے۔ فرماتے ہیں سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا، لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں گیا، توجہ ہے ساتھیوں، کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا، حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ، یہ تیری جگہ نہیں، تو پیچھے آ۔ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا پیچھے گیا، جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی، مہر نبوت اٹھائی، میں نے کھل کے دیکھا، کھل کے چوما، کھل کے پیار کیا۔ پھر حضور نے بازو تھاما، فرمایا بس بھی کر، بس بھی کر۔ فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا۔ میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں، کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا۔ سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا، آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا،
موصل سے نصیبان آیا, وہاں سے میں تموریاں آیا. حضور پھر میں بکا, میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا, کسی کے گھر میں صفائی کری.